أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا سبق ہے تجوید کا سبق نمبر 5، کلاس نمبر 5، اور رکوع نمبر بھی 5 ہے ہمارا، اور آیت نمبر ہے ہماری 51، سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترى، را کے اوپر زبر، تو را کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر جب زبر آئے گی یا پیش آئے گی تو را موٹا پڑھا جائے گا، زیر آئے گی تو باریک پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر زبر ہے تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے۔ علم ترى الی الذین اوتوا، او کو بھی لمبا کرنا ہے، تو کو بھی لمبا کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں پیش کے بعد واو ساکن آ گیا ہے۔ پیش کے بعد اگر واو ساکن آ جائے تو آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے، پیش والے حرف کو لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں واو مدہ۔ اگر واو ساکن ہو اور اس سے پہلے آپ کے پاس پیش آ جائے تو وہ واو مدہ بن جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر الف کے اوپر بھی پیش ہے اور تا کے اوپر بھی پیش ہے اور درمیان میں ان کے واو ہے اور اس کے بعد پھر واو ہے، تو اٹ مینز آپ نے او کو بھی لمبا کرنا ہے، تو کو بھی لمبا کرنا ہے۔ اوتو نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ۔ اب یہاں پر دونوں مد اکٹھی آ گئی ہیں، مد متصل بھی اور مد منفصل بھی۔ آج کا آپ کا سوال یہ ہے کہ ان ہَؤُلَاءِ میں پہلے کون سی مد ہے اور دوسرے نمبر پہ کون سی مد ہے؟ آپ نے جو مجھے کمنٹ میں اس کا آنسر دینا ہے وہ آپ نے مجھے اس طریقے سے دینا ہے کہ پہلے نمبر پر کون سی مد ہے اور دوسرے نمبر پر کون سی مد ہے۔ یہ آپ کا آج کا سوال ہے۔ اہدی من الذین آمنوا سبیلا، دو زبر پہ جب آپ نے وقف کرنا ہے تو ایک الف اور ایک زبر پڑھا جائے گا۔ ایک الف کا مطلب یعنی کہ آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ سبیلا اولئک الذین لعنہم اللہ۔ جب یہ تو آ جاتی ہیں تو تو جو ہے یہ سٹاپنگ سائن ہے، تو یہاں پر آپ نے رکنا ہوتا ہے، یہاں پہ آپ نے سٹاپ کرنا ہوتا ہے۔ لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ۔ اب دیکھیں اللہ سے پہلے جب پیش آئی ہے نا تو ہم نے اللہ کو موٹا پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور جب اللہ سے پہلے زیر آئی ہے تو ہم نے اللہ کو باریک پڑھا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ زبر اور پیش کے ساتھ اللہ لفظ موٹا پڑھا جائے گا اور زیر کے ساتھ اللہ لفظ باریک پڑھا جائے گا۔ اللہ جو ہے نا اکثر اسٹوڈنٹ سے موٹا نہیں نکلتا، بڑی کوشش کر رہے ہوں گے آپ لوگوں نے بھی ابھی ٹرائی کر کے دیکھا ہوگا، تو اللہ ایسے نہیں آپ کا موٹا نکلتا۔ اس کا آسان سا طریقہ میں ایک چھوٹی سی ٹرک بتانے لگی ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اللہ پڑھتے ہوئے آپ کی زبان کا کونا جو ہے نا وہ اوپر لگتا ہے جا کے، دو دانتوں کے پیچھے والے حصے میں، منہ کے اوپر والے حصے میں لگتا ہے جا کے، زبان کا کونا جو ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ذرا اللہ پڑھے تو زبان کا کونا اوپر لگا ہے جا کے، آپ کے دو دانتوں کے پیچھے والے حصے سے لگا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی زبان کو موڑ لینا ہے تالو کی طرف، یعنی گلے کی طرف، جہاں سے ہم کھانا اندر لے کے جاتے ہیں گلے کی طرف، آپ نے اپنی زبان کو پورا موڑ لینا ہے۔ اللہ، ٹھیک ہے، اوپر ٹچ ہی رکھنی ہے، زبان اوپر سے چھوڑنی نہیں ہے، زبان آپ کی اوپر ٹچ ہی رہے گی، لیکن آپ کی زبان کرو ہو جائے گی، مڑ جائے گی۔ زبان کو آپ نے کرو کر لینا ہے، یعنی آپ نے زبان کو جو ہے نا وہ موڑ لینا ہے، ٹچ آپ کے اوپر والے حصے سے ہی رہے گی لیکن آپ نے زبان کو موڑ لینا ہے۔ لعنہم اللہ، ٹھیک ہے۔ وَمَن یلعن اللہ، اب جب زیر کے ساتھ پڑھنا ہے تو آپ زیر کے ساتھ کیسے پڑھیں گے اس کو کہ آپ نے اسمائل کر کے پڑھنا ہے، نِلّہ نِلّہم اللہ، فرق ہے دونوں میں۔ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا۔ دو زبر کا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، تو ادھر بھی یہی رول اپلائی ہوگا آپ کا، نقیرا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، چھوٹی مد، مد منفصل،
اس کو آپ نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، اور اس کی جو ہے پہچان آپ کو اس حمزہ سے ہوگی. یعنی اگر اس مد کے بعد یہ والا حمزہ آ جائے، یہ والا حمزہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ الف جس کے اوپر کوئی حرکت ہو تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو اس طرح کا حمزہ اگر کوئی آ جائے تو اٹ مینز یہ چھوٹی مد ہے، اس کو آپ نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہے. ما آتاہم اللہ من فضلہ. جیم وقف جائز، اٹ مینز یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، وقف کرنا ہے. تو جب آپ رکیں گے تو یہ کھڑی زیر جو ہے یہ جزم میں تبدیل ہو جائے گی. فضلہ. فقد آتینا، حروف قلقلہ میں نے پچھلے لیسن میں بتائے تھے. اب دال کے اوپر جزم آ گئی ہے تو دال پہ جب جزم آتی ہے تو ہم نے اس کو ہلا کے ترتراٹ سے پڑھنا ہوتا ہے. فقد د فقد نہیں کرنا، فقد نہیں کرنا. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن. میم مشدد جب آتا ہے میم ساکن کے بعد تو یہاں پر آپ نے گنہ کرنا ہوتا ہے. گنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے کر جانا، ہمنگ ساؤنڈ. اس کو آپ پڑھیں گے فَمِنْهُمْ، ٹھیک ہے اس طرح. من آمن بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ وقف کی صورت میں آپ نے قلقلہ کیسے کرنا ہوتا ہے. دیکھیں با کے اوپر کیا ہے؟ زبر، اور آگے تو ہے. تو جب تو آگے اٹ مینز آپ نے یہاں پر وقف کرنا ہے با پہ. تو جب آپ وقف کریں گے تو زبر جو ہے وہ سکون بن جائے گی، جزم بن جائے گی، ٹھیک ہے، ساکن ہو جائے گی. تو جب با ساکن ہوتا ہے تو وہاں پر آپ نے قلقلہ کرنا ہوتا ہے. تو آپ اس کو پڑھیں گے عذاب، ٹھیک ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ. از، یہ جو زا ہے مضبوطی سے پڑھا جاتا ہے، اس کو آپ نے از نہیں پڑھنا اور بڑا نرمی سے نہیں پڑھ دینا. اس کو از، یہ ز کی ساؤنڈ آئے گی. اٹ مینز آپ نے اس کو شدت سے ادائیگی اس کی کرنی ہے. صبح 7 بجے مارننگ ٹائم میں، پاکستانی ٹائمنگ جو ہے مارننگ 7 بجے میں نورانی قاعدے کی لائیو سیشن کر رہی ہوں. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس کو لازمی جوائن کیجیے گا. اس میں میں نے جو ہے اس کی ادائیگی بڑے اچھے سے سکھائی ہے، حروف کی ادائیگی. نورانی قاعدہ انشاءاللہ پورا پڑھاؤں گی میں، آپ اس کو لازمی جوائن کیجیے گا. اس میں ہی آپ کی چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی نا. بہت چیزیں میں نے اس میں چھوٹی چھوٹی ڈسکس کی ہیں. آپ کی بہت ساری کنفیوژن جو ہے نا وہ دور ہو جائے گی وہاں پر. تو اس کو یہاں پہ میں تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ یہ مضبوطی سے پڑھنا ہے. ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا ظلا ظلیلا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. تا پہ جھٹکا ہم دیں گے، یہ میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ حمزہ کے اوپر جب جزم آتی ہے تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے. کس کو؟ حمزہ سے پہلے والے حرف کو، جو بھی اس سے پہلے ہوگا اس کو، ٹھیک ہے.
تو تا ہے تو تا کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے تأویلا۔ الحمدللہ سے ہمارا رکوع نمبر 5 مکمل ہو گیا، آیت نمبر 59 تک ہم نے پڑھا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔